ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کا 5واں بڑا شہر ہے۔ پشاور سے 300 کلومیٹر جنوب میں واقع اس شہر کی جدید بنیاد سہراب خان کے بیٹے اسماعیل خان نے 15ویں صدی میں رکھی اور یہ شہر انہی کے نام سے منسوب ہے۔ ویسے تو یہ بہت قدیمی شہر مانا جاتا ہے اور اس کی سب سے مشہور رحمان ڈھیری ہڑپا کی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے۔ لوک روایت میں اس شہر کے بارے میں کہا جاتا تھا ڈیرا پھلاں دا سیرا۔ اس شہر میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سرائکی ہے۔ یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ یہاں کے کھجور، مالٹے اور تربوز نہ صرف ملک بھر میں ترسیل کیے جاتے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ اس شہر کی سیاست میں ہمیشہ سے جمعیت علماء اسلام کا غلبہ رہا ہے۔ ہر دور میں حکومت بنانے کے لیے بڑی بڑی پارٹیوں کو جمعیت علماء اسلام کی حمایت کی ضرورت رہی۔ اس شہر میں جمعیت علماء اسلام کی حمایت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا مفتی محمود نے 1970 کے انتخابات میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ہرا کر اس حلقے سے نشست جیتی تھی۔ مولانا مفتی محمود کی وفات کے بعد اس جماعت کی باغ دوڑ مولانا فضل الرحمان نے سنبھالی۔ 1988 میں یہ جماعت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک جمعیت علماء اسلام سمیع الحق اور دوسری جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کا آبائی گاؤں عبد الخیل بھی یہیں موجود ہے۔ ویسے تو مولانا کے نام کا اس حلقے میں ڈنکا بجتا ہے، لیکن 2018 کے الیکشن میں علی امین گنڈا پور نے یہ سیٹ مولانا کو شکست دے کر جیتی تھی۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک بارونق بازار بھی موجود ہے اور سی پیک پروجیکٹ کے تحت بنی M14 موٹر وے جو ڈیرہ اسماعیل خان کو اسلام آباد سے ملاتی ہے، اس کا انٹرچینج عبد الخیل کے پاس سے گزرتا ہے۔ یہ مولانا صاحب کا آبائی گھر ہے۔ مولانا کے آبائی گھر میں مہمانوں کے لیے خصوصی فرنشڈ مہمان خانہ موجود ہے۔ اس مہمان خانے میں سیاسی محفلیں جمتی ہیں اور اس بیٹھک میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے گاؤں عبد الخیل میں ان کا آبائی قبرستان بھی موجود ہے، جہاں مولانا مفتی محمود اور ان کی اہلیہ کی آخری آرام گاہ ہے۔ قدیم قبرستان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہاں موجود قبروں کے اوپر مٹی کی جگہ پتھر رکھے جاتے ہیں اور خاص طور پر مرد اور خواتین کی قبروں کی تفریق کے لیے قبر کے پائنتی جانب ایک بڑا پتھر موجود ہے۔ اس پتھر کے رکھنے کا انداز صنف کا پتہ دیتا ہے۔ قبرستان سے کچھ فاصلے پر ہی مولانا فضل الرحمان کا تعمیر شدہ مدرسہ ہے اور مسجد بھی موجود ہے۔ انتخاب کے اس سفر کا آغاز ہم نے مولانا صاحب سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ آئیں مولانا سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے سیاسی سفر کے بارے میں جانتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم۔ کم از کم اس انٹرویو کی حد تک تو آپ کو عورت کی حکمرانی قبول ہوگی نا؟ وہ تو پوری دنیا میں ہے۔ گڈ ٹو ہیئر دیٹ مولانا۔ یہ شکر ہے کہ آپ نے اس کو تسلیم کیا اور یہ باقی مردوں کو بھی تسلیم کر ہی لینا چاہیے اب۔ تو آپ ماشاءاللہ 70 سال پہلے، خدا آپ کو لمبی زندگی دے، اپنے آبائی گاؤں ابو الخیل میں پیدا ہوئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ ابتدائی تعلیم آپ نے شاید ملتان میں حاصل کی، کافی دیر آپ ملتان میں بھی رہے جی، اور اس کے بعد پھر آپ مدارس میں گئے جہاں پر آپ نے علوم پہ مہارت کی، علامہ بھی بنے ماشاءاللہ۔ دارالعلوم حقانیہ میں بھی آپ پڑھے؟ جی وہاں پڑھے۔ کہ آپ کی تعلیم میں علم النحو بھی شامل تھا اور یہ لاجک جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی کہ منطق کی تعلیم وہ بھی شامل تھا جی۔ اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ جو آپ کی خاصیت میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ اپنی بات کرتے ہیں وہ ایک بڑی منطق سے آپ سمجھا پاتے ہیں، اور اس ملک میں جہاں پر کوئی ریشنالٹی نہیں ہوتی، لوگ اپنے ذاتی مفاد پہ ہی فیصلے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اداروں کے بھی فیصلے ان کے مفادات پہ ہی ہو جایا کرتے ہیں، یہاں منطق چلتی ہے مولانا؟ نحو میں بحث ہوتی ہے جملوں کی ترکیب کے ساتھ، تو اس میں پھر لاجک منطق سکھائی جاتی ہے۔ تو منطق اس کے بعد ہے، یعنی یہ آپ کو عربی پڑھنا اور اس کو سمجھنا سکھاتا ہے۔ اس کے تحت ہم نے ابتدا میں گاؤں میں پڑھا، پھر اس کے بعد دیہاتوں میں جا کر پرانے زمانے کے ہمارے جو پڑھانے والے استاد تھے ان سے پڑھتے رہے، اور پھر بقیہ تمام علوم ہم نے تقریباً 8 سال کوڑا ہٹک میں گزارے ہیں۔ جی 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 مولانا، آپ کی اردو اتنی بہترین، ہمیشہ سن کے خوشی ہوتی ہے اور انسان مستفید ہوتا ہے آپ کی زبان سن کے، اور اس طرح کی اردو اور کوئی نہیں بولتا ماں سوائے پختونخوا کے لوگوں کے۔ تو پختونخوا کے لوگ اتنی خوبصورت اردو کیسے بولتے ہیں؟
کچھ تو ہمارے جو لوگ ہیں پشتونخوا کے ہوں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں، پنجابی بھی، تو یہ اپنی جو زبان ہے ان کی مادری زبان یا ان کی قومی زبان وہ آپس میں بولتے ہیں، لیکن رابطے کی زبان بہرحال چونکہ اردو ہے ہمارے پاکستان میں، اور چونکہ میں زیادہ تر ملتان میں رہا ہوں تو پھر میرے گھر کا ماحول سیاسی، ان کے گفتگو میں سیاست، ان کے الفاظ، ان کے جملے، اور پھر میں جب 27 سال کا تھا جب میرے والد صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، تو اب میں 70 سال سے اوپر جا چکا ہوں، تو اس پورے دوران میں بہت سی چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، کوئی منطق وغیرہ سے نہیں، تجربات سے جو گزرتی ہے آپ کے اوپر، ہم ایک غلط لفظ بول لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے میڈیا میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ یہاں فٹ نہیں ہو رہا، مجھے کوئی اور لفظ یہاں پر فٹ کرنا ہے۔ ملتان میں اتنی دیر گزاری تو پھر سرائکی پہ بھی عبور حاصل کر لیا؟ جی، مجھے سرائکی ٹھیک آتی ہے، میں سرائکی زیادہ بولتا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ سرائکی ماحول ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان خود سرائکی ہے، جی بالکل بالکل، تو ڈیرہ اسماعیل خان، پھر میں ڈیرہ غازی خان میں رہا ہوں، وہاں بھی سرائکی ہے، پھر ملتان میں رہا ہوں وہاں بھی سرائکی ہے، بڑی خوبصورت زبان ہے۔ پھر ملتانی اور سرائکی اور ریاستی چھوٹا موٹا فرق ہوتا ہے، تھوڑا بہت فرق ہے ڈائلیکٹ کا، جی اس ماحول بھی کافی بڑی حسین زبان ہے۔ تھوڑے کیا حال ہیں سائیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کی زبان شاید سرائکی ہی نکلے جب وہ تختیاں پڑھی جائیں ایونچولی۔ آدھے ہند کہ سرائکی بہت پرانی زبان ہے، اے صحیح ہے جی؟ بہت پرانی زبان ہے، یہ کوئی شک نہیں، سرائکی یقیناً بہت پرانی زبان ہے، لیکن سرائکی جو پیرل انڈس کلچر ہے ساڑا جی، اندر ہند کو تے سرائکی جی ہاں، یہ دوائیں دا اپنے اپنا میدان اے دریا دی زبان ہے بس، جڑی ہند کو تو شروع ہزارہ ایبٹ آباد تے تسا آمن جو اٹک تک یہ سارے ہند کو ہے، جی ہاں، تے جڑے ویلے اساں میاں والی داخل تھیندے ہیں، بھکرج داخل تھیندے ہیں، ان دے بعد ڈیرہ اسماعیل خان، اگو تے ڈیرہ غازی خان، ملتان، یہ بس سرائکی بن ویندے جی۔ جڑے ویلے اساں اگو تے ویندے ہیں بہاولپور، رحیم یار خان، یہ بس ریاستی زبان ہوندی، پرانی ریاستی زبان۔ تاریخ دان آدھن درائے سندھ دی تہذیب دیاں تختیاں پڑھیاں جاون گیاں، ادوں سرائکی زبان تھی وے گی۔ میرے خیال میں میری سرائکی آپ کی سرائکی سے اچھی ہے۔ کوشش تو کر سکتے ہیں، کہنا ہے یہ تاریخ دانوں کا اور آرکیالوجسٹ کا۔ جس میں کوئی شک نہیں، جس میں بہت قدیم زبانیں ہیں، ہمارے اس خطے کی قدیم زبانیں ہیں۔ ایک دفعہ میرے شوہر نجم سیٹھی اور میں ہندوستان گئے، وہاں پر ہمیں ایک نہایت خوبرو خاتون ملی جو دلی میں رہتی تھیں اور اونچی لمبی گوری چٹی تھیں، اور ان کو میں دیکھ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے علاقے سے ان کا تعلق ہوگا، ان کی پشتوں کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ میرے بڑے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہجرت کر کے تقسیم کے دوران یہاں ہندوستان میں آ کے مقیم ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ اور اس کے بارے میں اور تمہیں کچھ یاد ہے، پتہ ہے؟ تو کہنے لگیں کہ مجھے میری دادی نے پالا اور میں سب سے چھوٹے بیٹے کی اولاد تھی، تو میری دادی اور دادا بہت بوڑھے ہو چکے تھے تب تک، اور دو باتیں وہ آپس میں کرتے تھے، تو آپ کو اگر معلوم ہو کہ وہ کیا کہتے تھے، میرے دماغ میں وہ گھومتی ہیں، وہ الفاظ گھومتے ہیں، لیکن مجھے ان کا مطلب نہیں معلوم۔ تو میں نے کہا کیا کہتے تھے؟ تو کہتی ہیں کہ دادا دادی کو کہتے تھے بار بار کیتی سی۔ تو میں نے کہا کیتی سی نہیں، وہ پوچھتے ہوں گے کی تھی سی، یعنی کہ کیا ہوگا۔ پھر کہنے لگی کہ پھر دادا دادی کو ہر 2-3 دن کے بعد کہتے تھے داون سو کہ نہ داون سو۔ میں نے کہا وہ کہتے تھے دھاون سو کہ نہ دھاون سو، کہ میں نہا لوں کہ نہ نہاؤں۔ ایسے ہی ہے جی، بالکل صحیح ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ تو بتائیے کہ پھر سرائکی اور پشتوں میں سے، کیونکہ آپ کا ایک مروت پشتون خاندان کے ساتھ تعلق ہے اور مادری زبان آپ کی پشتو ہے، تو ان دونوں میں سے زبانوں میں سے گھر پہ تو آپ پشتو ہی بولتے ہیں؟ جی پشتو ہی بولتے ہیں ہم گھر میں، اور چونکہ ہماری پیدائش مروت میں ہوئی ہے، میرے ننیال جو ہیں وہ سب مروت ہیں، تو اگرچہ ہم ناصر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری اپنی پیدائش مروت قوم میں ہوئی ہے اور ہمارے سارے رشتے جو ہیں وہ مروت قوم کے ساتھ ہیں، تو تقریباً وہی کلچر، وہی زبان، وہی عادتیں ہمیں ساری زندگی کی، گھر کے بچوں کی سب ایک ہی ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
تو اپنے جو ہماری قوم ہے وہ زیادہ تر بلوچستان میں، پھر آگے افغانستان میں، تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی زیادہ رابطہ نہیں ہے. آنا جانا رہتا ہے، آ جاتے ہیں وہ ہمارے مہمان، ہم چلے جاتے ہیں ہم ان کے مہمان، لیکن کوئی زیادہ ہمارا مربوط وہ نظام نہیں ہے. الا یہ کہ کچھ لوگ ان قبیلوں کے جو ہمارے وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہیں جی، تو جو ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہیں ان کے ساتھ تو روزانہ کا ملنا جلنا ہوتا ہے. جب بھی ہم جاتے ہیں ان کے لوگ آ جاتے ہیں، ہم ان کو ملنے چلے جاتے ہیں، ہم شادی میں شریک ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہمارا تعلق جو ہے یہیں اپنے مروت قبیلے کے ساتھ ہی ہے. جی. آپ کے مرحوم والد مرحوم و معروف مولانا مفتی محمود صاحب، مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ان کے مہمانوں کو ملا کرتے تھے تو میری خالہ تھیں بیگم کشور عابد حسین، ان کے ہاں مولانا کو میں نے دیکھا. میں نے خان عبدالولی خان کو بھی وہاں ہماری ملاقات ہوئی، بی بی نسیم ولی سے بھی وہاں ملاقات ہوئی، شیرباز بازاری صاحب سے بھی وہاں پر ملاقات ہوئی. یہ 1977 کی میں بات کر رہی ہوں جب 9 ستارے پی این اے بنے تھے. مولانا آپ کے والد مفتی محمود صاحب نہایت سادہ میں نے ان کو پایا، لیکن بالکل اس سارے اجتماع کا حصہ تھے اور بڑا متحرک حصہ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ 27 سال کے تھے اور آپ نے جے یو آئی جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ سنبھالی اس وقت. تو اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا کہ کیا ورثہ آپ کو ملا؟ یہ تو بڑا ایک آپ نے بڑا حساس سوال کر دیا، جو میں خود بھی سوچتا ہوں کہ ابھی تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی مجھے والد صاحب چھوڑ جائیں گے. لیکن بہرحال جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اب 27 سال میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں ان کے منصب پہ جا کے بیٹھوں گا. لیکن جماعت نے مجھے کھینچا، اور ہر طرف سے جو میرے والد کے رفقات تھے، بزرگ اکابر، تو انہوں نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ اگر جماعت کو اس وقت سنبھالنا ہے تو پھر آپ نے نکلنا ہے. کیونکہ کارکن کا جو اعتماد مفتی صاحب پر تھا اور ایک تعلق ان سے بن گیا تھا، وہ تعلق تبھی برقرار رہ سکتا ہے جب آپ خود جو ہے ان کے پاس جائیں گے. اور اب میرا تعارف بھی نہیں تھا اس زمانے میں، صرف ان علماء کو میں جانتا تھا یا ان جو جماعتی بزرگوں کو کہ جو والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، اور گھر میں ان کو دیکھتا تھا، وہ ہمارے مہمان ہوتے تھے. تو اس سے زیادہ میرا تعارف نہیں تھا جی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے مجھے گھر سے نکلنا پڑا، پھر ان لوگوں تک پہنچنا پڑا، ان سے ملاقاتیں ہوئی، تعارف ہوا، اور اس طریقے سے پھر وہ جو ایک نوجوان حلقہ جماعت کے اندر تھا، اس نے بہت جذباتی انداز میں ہمیں سپورٹ کیا. کارکن نے ہمیں سپورٹ کیا پورے ملک کی سطح پر. اور آج 42-43 سال اسی وادی خاردار میں جی ہاں، ہم بھی وادی خاردار میں بھٹک رہے ہیں. مولانا آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی شامل ہیں، اسی سفر کا حصہ ہیں ہم لوگ سارے. لیکن جس چیز کا مجھے تعجب ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن مولانا مفتی محمود نے بھی، آپ نے بھی جب بھی الحاق کیا تو آپ نے سیکولر جماعتوں کے ساتھ، لیفٹ کی جماعتوں کے ساتھ، سینٹرسٹ جماعتوں کے ساتھ الحاق کیا، نہ کہ آپ جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کریں یا باقی مذہبی جماعتوں کے ساتھ. تو کہ مولانا مفتی محمود نے بھی اس زمانے میں جب بھٹو صاحب کا دور تھا تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا، اس وقت فرنٹیئر کہتے تھے، وہ بنے، اور ان کے جو الائنس پارٹنرز تھے اس وقت وہ نیشنل عوام پارٹی تھے اور قوم پرست جماعتیں بھی تھیں، اور ان کا اتنا ہی حصہ تھا اس جدوجہد میں جتنا باقیوں کا تھا. تو یہ غیر فطری الحاق نہیں ہے؟ جمعیت علماء ہند کی جب تشکیل ہوئی ہے 1919 میں، تو بر صغیر کی تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شریک تھے. ایک مکتب فکر نہیں تھا اس میں جی. ہاں، بعد میں پھر حالات بدلتے گئے، لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ چلے گئے، لیکن یہ تھا کہ یہ پورے ملک کے لیے، پورے وطن کے لیے جماعت بنائی گئی تھی، اور اس میں مسلکی تعصبات اور دائرے نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن اب ظاہر ہے جی کہ حالات بدلتے ہیں، اور ان حالات میں بھی جب ہماری سیاست کو ہمارے اکابر نے زندہ رکھا اور اس کو تسلسل دیا، تو اس میں یہ چیز تھی کہ سیاسی طور پر میرے قریب کون ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سرمایہ داریت
یہ مغربی نظریہ ہے، کیپٹلزم مغربی نظریہ ہے. اس پہ بحث ہو سکتی ہے. نہیں، مغرب نے ایک تصور پیش کیا ہے، اور وہ جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں. لیکن ٹریڈنگ، اس کا جو تجارت بہت پرانا ایک نظریہ ہے. وہ جزیات ہیں اس کے، جزیات ہیں اس کے اپنی جگہ. لیکن ایک جس کو ہم سرمایہ داریت کہتے ہیں، ایک معاشی نظام کے طور پر، یہ مغرب کا نظریہ ہے، اور اسلام اس نظریے کے خلاف ہے. اب اسلام جب اس نظریے کے خلاف ہے، اور فرانس میں ایک انقلاب برپا ہوا کمیونزم کے نام سے، وہ بھی رد عمل تھا مغربی سرمایہ داریت کے خلاف. جی بالکل. فطری طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ مغربی سرمایہ داریت جو ہم پر 100 سال تک حکومت کرتی رہی ہے، ہمارے پورے سرمایہ کو لوٹ لیا، اس نے اٹھا کر مغرب میں لے گئے، ہمیں کنگال ہمیں کر دیا. ہمارا رد عمل جو ہے وہ ہمیں کمیونزم اور روس کے قریب ہونا چاہیے تھا. لیکن خدا کے انکار کے نام پر ہم مغرب کے ساتھ ہو گئے، اور ہم نے روس کو کفر کہہ دیا، اور انہوں نے کہا جی آپ بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ہمارے مذہبی دنیا نے قبول کی، لیکن یہ جمعیت علماء اسلام کی مزاج سے موافق نہیں تھی. لہذا جمعیت علماء نے اپنے مزاج کے مطابق، اگر ہم غریب کی بات کرتے تھے، اگر ہم نے سرمایہ داریت کی مخالفت کی، جاگیرداری کی مقابلہ کیا، تو اس کے مقابلے میں ہم نے ان سیاسی جماعتوں کو کہ جو مزدور کسان کی بات کرتے تھے، ان سے ہم نے معاہدے بھی کیے. صوبہ خیبر پختونخوا جو صوبہ سرحد کہلاتا تھا، وہاں عوامی نیشنل پارٹی تھی اس زمانے میں، نیشنل عوامی پارٹی نیپ. تو اس وقت ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا، ہم نے مل کر حکومت کی. خان عبدالولی خان اور والد صاحب بھائیوں کی طرح. ارباب سکندر خان خلیل گورنر تھے، مفتی صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ تھے. بلوچستان میں عطا اللہ مینگل صاحب جو ہیں وہ مرحوم وہ وزیر اعلیٰ تھے. میر غوث بدنجو جو ہے وہ گورنر تھے. تو ایک اتفاق رائے ان کے ساتھ ہمارا سیاسی طور پر جب ہوتا تھا، تو ہم اس لیول پر جا کر سوچ کر فیصلے کرتے تھے سیاسی. اور سیاست میں ظاہر ہے جی کہ مسئلے کی جزیات کا عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ نے قوم کو بنانا ہوتا ہے، ملک کو بنانا ہوتا ہے، اور اس میں دو چیزیں اسلام کی نظر میں اہم ہیں. ایک انسانی حقوق، جس کو ہم امن کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور ایک معاشی نظام. تو یہ دو چیزیں جب دنیا ملک کو مل جاتی ہیں، تو اس پر ہم ایک اچھا اتفاق رائے حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک ہے بنیادی تصورات، ایک ہے اس کے جزیات میں تو اختلافات ہو سکتے ہیں. مثلا انسانی حق ہے، انسانی حق پر تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن مغرب میں انسانی حقوق کی جب بات کی جاتی ہے، اس کی تشریح اور ہے. جب ہم انسانی حقوق کی تشریح کریں گے تو اس میں فرق ہوگا. لیکن جو لیفٹ پارٹیز ہیں، جب وہ انسانی حقوق کی تشریح کرتے ہیں تو ان کا کچھ اور ہوتا ہے مسلک، اور آپ لوگوں کا کچھ اور نظریہ. لیکن انسانی حق پر تو اتفاق ہے نا، انسانی حقوق پہ اتفاق ہے. اور شاید یہی اتفاق وہ ڈائلاگ سے ٹھیک ہو سکتا ہے نا جی. اور یا شاید یہی حسن اتفاق تھا کہ جب 1988 میں بے نظیر بھٹو شہید کی پہلی حکومت بنی، تو اس میں آپ کے جو 9 ارکان تھے، ان کی بنا پہ وہ حکومت قائم ہوئی. بے نظیر بھٹو کو ہم نے الیکشن سے پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایم آر ڈی کو نہ توڑیں. ایم آر ڈی نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ایم آر ڈی میں بھی آپ سرکردہ تھے، اور جنرل ضیاء الحق کے خلاف ایک بھرپور تحریک میں ہم نے مل کر حصہ لیا، قربانیاں دی ہیں، جیلیں گزاری ہیں. اگرچہ پیپلز پارٹی کا جو کلچر تھا اور علماء کا جو کلچر تھا، اس میں موافقت زیادہ نہیں تھی، اور تھوڑا سا ایک پریشر کے انڈر پریشر ہو کر ہم ان کے ساتھ چل رہے تھے. تو ہم نے ایک بینابین راستہ اختیار کیا. تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہ تھی کہ ہم میاں نواز شریف کا ساتھ دے دیں، اور تازہ ہم ضیاء الحق کے دور سے نکلے تھے، تو وہ کارکنوں کا آپس میں ملاپ جو ہے وہ اس وقت نفسیاتی طور پر بھی ذرا مشکل لگ رہا تھا. تو اقتدار کا خواہش والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو جلدی سے پلٹ جاتے ہیں. ہمارے جیسے نظریاتی لوگوں کے لیے اس طرح تیزی سے پلٹنا بڑا مشکل تھا. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم مل کر پارلیمنٹ میں رہے، تعلقات بنتے رہے، وہ جو اجنبیت تھی وہ ختم ہوتی رہی، ایک دوسرے کے خیالات کو ہم سمجھتے رہے. عدم اعتماد میں آپ نے اپوزیشن کا ساتھ دیا تھا، لیکن اس وقت بھی عدم اعتماد میں ہر چند کے ہم شامل تھے اور بڑے ڈٹ کر شامل تھے. لیکن لگتا ہمیں ایسا ہے کہ اس ماحول میں کچھ ذرا ہمیں اجنبی سے لگ رہے تھے. جی، کیونکہ وہ پھر عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکی جائے. لیکن پھر آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق بنا، ایک آپ نے ان کو اسمبلی میں، میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو ذرا تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. وقت بہت ہو گیا ہے، ایک زمانہ نکل گیا ہے. مسئلہ یہ تھا بنیادی کہ مجھ پر پریشر ڈالا گیا کہ میں ہر قیمت پر میاں نواز شریف کا ساتھ دوں، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پورا پریشر مجھ پر ڈالا گیا.
ہمارے ملک سے باہر کے کچھ دوست بھی یہاں آئے اور انہوں نے بھی مجھے بڑا ہر لحاظ سے کوشش کی کہ میں ادھر، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی. پھر جب ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے بس ان کو ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیا. اور پھر 1990 کا جو الیکشن ہوا تو انہوں نے ہمیں اسمبلی سے بار رکھا جی. تو پھر اس کے بعد میرے خلاف ایک مہم جوئی کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور انتہائی گھٹیا قسم کے جھوٹے الزامات وہ میرے اوپر لگا کر میڈیا کو دیتے تھے، اور میڈیا میں میرے خلاف ایک کمپین شروع ہو گئی. جی ہاں بالکل، بد اخلاقی کی حد تک اخبارات جو آج تک چلتی ہے. جی ہاں، تو اس زمانے میں لیکن ہمیں اپنا معلوم تھا وغیرہ کی بات سب سے شروع ہوئی نا. جی ہاں، تو ایک جھوٹی قسم کی ایسی پروپیگنڈے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، ایسی چیزیں میرے ساتھ وابستہ کی گئی کہ جس کا روئے زمین پر وجود بھی نہیں تھا جی. تو وہ ہم نے برداشت کیے، ہم چلے اس حالات میں اور ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی. ان کو ہم نے اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا، اور جس کے نتیجے میں آج ہم ایک بہتر سیاست کر رہے ہیں. بالآخر تمام قوتوں کو یہ ادراک کرنا پڑا کہ یہ کیا مطلب کہ ایک حکومت کرے گا اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہوگا. پھر اس کو حکومت ملے گی، پھر وہ پہلے والا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہوگا اور اس کے خلاف. تو ان کو پھر باقاعدہ ایک میثاق جمہوریت کرنا پڑا. چھوٹا سا وقفہ لیتے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. کیا یہ درست ہے کہ آپ کا جو ایک موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اچھا سلوک نہیں برتتی اور ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے، دوسری طرف آپ حقیقت مندانہ ایک سوچ کے بھی حامل ہیں اور اس طریقے سے آپ ان کے ساتھ ڈیل بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ آپ کی سروائیول کا راز ہے؟ میں یہاں تک پہنچ تو جاؤں نا. دیکھیے، بٹوارہ ہو گیا، پاکستان ہمارا گھر بن گیا. اب ظاہر ہے کہ ہمارے جتنے اکابر تھے جمعیت علماء ہند کے، جنہوں نے تقسیم سے اختلاف رائے کیا تھا، ان سب کی واضح ہدایات آئی ہیں یہاں کے اکابر کے پاس کہ اب پاکستان آپ کا گھر ہے اور آپ نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے. اب چھوڑو ان چیزوں کو، جو چیز گزر گئی ختم. اس طرح تو کمیونسٹس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جو کمیونسٹس ادھر آئے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، یونینز کے ساتھ کام کریں. آپ کا بھی سیاسی عمل وہی تھا، وہ مرمٹ گئے اور آپ ماشاءاللہ. میں بتاتا ہوں، یہ ساری چیزیں میں ذکر کر لیتا ہوں جی. دیکھیے 1951-52 تک تو ہمارے تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی انگریز رہے، ہمارے گورنرز بھی انگریز رہے، ہمارے چیف منسٹرز بھی انگریز رہے. تو 51-52 کے بعد یہ آخر ریٹائرڈ ہو گئے اور چلے گئے. لیکن جس جمہوریت کے تصور کے ساتھ پاکستان بنا تھا وہ پورا نہ ہوا، اور بانی پاکستان کا جو تصور تھا اس حوالے سے وہ تو خود گورنر جنرل بنے تھے مولانا، وہ پرائم منسٹر نہ بنے. جواہر لال نہرو پرائم منسٹر بنے، محمد علی جناح صاحب تو گورنر جنرل بنے پہلے دن. پھر انہوں نے ڈاکٹر خان صاحب کی منسٹری، ایوب کھوڑو کی منسٹری، ان دونوں کا انہوں نے تختہ کیا. تو پھر جمہوریت کہاں گئی؟ یہ ساری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ملک جمہوری اصولوں پہ چلا نہیں ابتدا سے، اس کی بنیاد نہیں پڑ سکی. اور اب کیوں نہیں پڑ سکی؟ اب نظریہ تو قرارداد مقاصد ہے، راستہ جمہوریت ہے، لیکن نظام جو ہے وہ ابھی بھی سامراجی ہے. اب نہیں تو اس نظریہ رہا ہمارا، اور نہیں وہ رویے رہے ہمارے. اس کے بعد فوج نے ملک پر قبضہ کر لیا. ایوب خان نے جب وہ بریگیڈیئر تھا اور ابھی وہ جنرل نہیں بنا تھا، اس وقت سے قائد اعظم کے احکامات کو نظر انداز کرنے کی روش انہوں نے اس وقت اسی وقت اختیار کی، اور وہ بانی پاکستان کی نظر میں بڑے معتوب تھے اس زمانے میں. لیکن بہرحال ایک سلسلہ چلا، اور پھر جس طرح سکندر مرزا، پھر جزوی مارشاء اللہ، پھر مکمل مارشاء اللہ، یعنی سن 47 میں پاکستان بنتا ہے اور 1958 میں پھر مارشاء اللہ لگ جاتا. 11 سال تک مارشاء اللہ رہتا ہے جی. تو یہ سارے، اور 11 سال کہاں رہا جی، انہوں نے تو پھر یحییٰ خان کے حوالے کیا نا، جمہوریت تو پھر بھی نہیں آئی، تو 71 تک ماشاء اللہ رہا جی. تو یہ ساری چیزیں حضرت ایسی ہوئی ہیں کہ جس کو اگر ہم آج اس کا تجزیہ کریں تو یہ کیا تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ ملک مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہوگا، اور اس کے ساتھ حکومت کے کام میں شریک ہوں گے ایک تو جاگیردار طبقہ اور ایک بیوروکریٹ طبقہ.
جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک صنعتکار طبقہ بھی اس میں شامل ہو گیا حکومتی گردش میں. تو یہ سلسلے ہمارے ملک میں چلتے رہے ہیں. عوام کا تو پریشر جب آیا 1970 میں الیکشن ہو گئے, لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ایماندارانہ الیکشن تھے, لیکن کیا ایماندارانہ تھی کہ آپ نے اکثریت کو تسلیم نہیں کیا. میں جب جمہوریت کی بات کرتا ہوں اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ میں اس اکثریت کو نہیں مانتا, میں شیخ مجیب کو وزیر اعظم نہیں تسلیم کرتا, میں بنگالی کو تسلیم نہیں کرتا, 56% وہ ہے, تو میں کہاں جمہوری رہا؟ میرا تو جمہوریت کا دعویٰ نفی ہو گیا جی. پھر اس کے بعد یہاں پر بچے کچھ پاکستان میں جو حکومتیں بنی, اس بچے کچھ پاکستان میں بھی حضرت عدم استحکام تھا. بلوچستان کی حکومت اڑا دی گئی, ہمارے حکومت نے والد صاحب نے استعفیٰ دے دیا, ایک بھونچال آیا ملک کی سیاست میں. تو یہ کب جمہوری رویے تھے جو ہمارے اس بچے کچھ پاکستان میں؟ ابھی ہم نے چلنا بھی نہیں سیکھا تھا, جمہوریت نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا تھا, اور ہم نے جمہوریت پر وار کر دیے. یہ سارے وہ سوالات ہیں جس کو اگلی نسل نے پڑھنا ہے, اگلی نسل نے ان سوالات کو سمجھنا ہے. تو مولانا یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس دوران ہم اب 2000 کی دہائی میں آ چکے ہیں, جہاں تک ہمارا انٹرویو ابھی تک آیا ہے. اس دوران 50 سال پاکستان کے گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ نے ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی. پرانی پارٹیز جو تھیں, آزاد پاکستان پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی جو پہلے نیشنل عوامی پارٹی تھی, پھر ANP بنی, پھر بلوچ قوم پرست وغیرہ, تو ان کے ساتھ سب کے ساتھ ایک باقاعدہ ان لوگوں کا یعنی کہ مقابلہ ہوتا رہا, اور ان کو ان کے حقوق سے, ان کے ووٹ سے وغیرہ محروم کیے گئے, ون آفٹر دی ادر, ایک کے بعد دوسرا. ماشاءاللہ آپ جمعیت علماء اسلام ادھر سے لے کے اب تک آپ کی یہ جو ایک سروائیول ہے, آپ لوگوں کا توانا رہنا اور آج بھی مضبوط رہنا, اس کی کیا وجہ ہے جبکہ اتنے لوگ مر مٹے ہیں؟ میں اس سلسلے میں یہاں تک پہنچتے آپ کا سوال آ جاتا ہے بیچ پہ. دیکھیے میں آپ کی روانی ایسی ہے نا مولانا کہ سننے کو دل کرتا ہے کہ سنتی چلی جاؤں, لیکن پھر انٹرویو پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا. میں گزارش کروں آپ سے جی, اس نظریاتی پس منظر کے ساتھ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی بھی مول لی, تلخیاں بھی مول لی, ہم جھکے بھی نہیں. انہوں نے جو کچھ کیا ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. لیکن آپ نے سروائیو تو کیا ہے. لیکن ہم نے بہرحال خود بھی ہم سوچتے ہیں نا, ہم نے خود بھی سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم شدت کی سیاست کر کے ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی زندگی گزاریں, ہم کیوں اصلاح احوال کی طرف نہ جائیں؟ کیوں؟ ایک ہے انقلاب اور ایک ہے جمہوری رویہ, جمہوریت, اور ایک ہے گزارا. جمہوریت میں تدریجی اصلاحات کا تصور ہوتا ہے, ایک دم سے انقلاب کا تصور نہیں ہوتا جی. تو جب آپ ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج پہ جاتے ہیں تو آپ کو اس کے درمیان میں ایک گزارا ٹائم بھی دینا ہوتا ہے, تاکہ ہم اس وقت تک اپنے آپ کی پہچان بھی کرا سکیں اور ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ یہ کیا لوگ ہیں اور کس طرح جینا چاہتے ہیں. ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر چند کے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی, لیکن نہ ہم نے اپنی حب الوطنی پہ کوئی کمپرومائز کیا, نہ ہم نے اپنے نظریات پہ کمپرومائز کیا. اور آج ملک کی سیاست میں جمعیت علماء جو ہے وہ ایک عوامی قوت ہے, وہ ایک مسلکی قوت نہیں ہے. ہم نے مسلک سے باہر نکل کر کام کیا ہے. ہم نے تو آپ کی کامیابی ہے مولانا. آج پیپلز پارٹی, معاف کیجئے گا, جو کہ ایک پوری قومی پارٹی تھی یہ مغربی پاکستان میں, وہ انٹیریئر سندھ پہ محدود ہو کے رہ گئی ہے. آپ لوگوں نے اپنا قدم بڑھایا ہے, آپ نے اپنا فٹ پرنٹ بڑھایا ہے. اس میں فرق ہے جی, فرق ہے. میں بتاتا ہوں جی. ایک ہے ووٹ کی قوت اور ایک ہے ورکر کی قوت. آج بھی اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے, آپ کے پاس بہت سے رضاکار ہیں, لیکن ہمارے پاس اسٹیٹ پاور نہیں آ رہا ابھی تک. تو اس کے لیے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں جو ہم ابھی اس پروسیس میں ابھی اس پہ آنے کو تیار نہیں ہے جی. ابھی اب الیکشن آ رہا ہے نا جی, تو جب ہم لڑتے ہیں اور ہمیں کراؤڈ اکٹھا کرنا ہوتا ہے, ہم نے ٹینشن لینی ہوتی ہے, تو ساری پارٹی کہتے ہیں JUI آگے ہو جائے, اور جمعیت کا کارکن جو ہے وہ نکلتا ہے. ہم نے 2 دن کے نوٹس پر شاہراہ دستور کو بھر دیا تھا جی ہاں. اور ہم نے ان گزشتہ 3 سالوں میں جب عمران رجیم کی گورنمنٹ تھی
تو اس وقت ہم نے کوئی 14 ملین مارچ پورے ملک پہ کیے تھے. مولانا آپ کے اتنے رضاکار ہیں, اتنے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ اتنا بڑا نظام کون چلاتا ہے؟ اتنا بڑا نظام اللہ ہی چلاتا ہے. ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے مولانا؟ وہ خود فنڈ رائزنگ کرتے ہیں اپنے طور پہ. رضاکاروں کی جو تنظیم ہے وہ بھی بہت بڑی تنظیم ہے آپ کی, تو ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ ان کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے, وہ جماعت کے کارکن ہوتے ہیں, ان کا کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی, صرف اور صرف جماعت کا کارکن ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم ایک نظم میں لے آتے ہیں, اس کا نام ہے انصار الاسلام جی. تو اس کا اپنا ایک سالار ہوتا ہے, اس کے نیچے رضاکار ہوتے ہیں. اب وہ رضاکار صرف یہ ٹریننگ کرتے ہیں کہ میں نے جلسے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, میں نے رش کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, میں نے کوئی فساد والے لوگ آ جائیں تو ان کو کیسے ہم نے قابو کرنا ہے. تو یہ ایک تربیت سی سازش سی ہوتی ہے. جو 1000 یہاں پر 2019 میں آپ رضاکار لے کر آئے تھے, 30 لاکھ سے زیادہ میرے رکن سازی ہے میری. تو آپ جو یہاں لائے تھے رضاکار 30 لاکھ سے زیادہہیں؟ نہیں 30 لاکھ ہمارے کل ورکر ہیں. تو جو یہاں پر مہندی رنگ کے کپڑے جنہوں نے پہنے ہوئے تھے رضاکار آپ کے 2019 میں, جنہوں نے شارع دستور 18 دن بند رکھی, تو ان کا خرچہ کھانا پینا یہ وہ وقتی چندوں کے ساتھ ہوتا ہے, وقتی چندوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ انڈیویجولز آپ کو دیتے ہیں. بس وہ ان کا اپنا نظام ہے, اس کے حوالے کرتے ہیں. تو مولانا کیوں پھر لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے بھی آپ کے تعلقات تھے, وہ آپ کو فنانس بھی کرتے رہے. MBS کا سعودی عربیہ تو آج کل نہیں لگتا کہ وہ آپ پہ راضی ہوگا, لیکن اس کے بارے میں کیا کوئی حقیقت ہے؟ بس یہ چیزیں ہمیں ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کا کوئی تعلق جب نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ جو ہم ایک آزاد پالیٹکس کرتے ہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں تو اپنے طور پر سوچتے ہیں. جب میں اپنے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتا, میں اس کو کہتا ہوں نہیں آپ کی رائے غلط ہے. ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس لائن پہ آ جائے, یہ کام کرے, ہم نہیں کرتے وہ کام. اسی طریقے سے میں باہر کی دنیا کے بارے میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ کوئی ملک اس کے ساتھ میرے تعلق کے حدود یہ ہونے چاہیے کہ وہ کل میری سیاست پہ اثر انداز نہ ہو, میں فیصلے آزادی سے کروں. ورنہ کل مجھے کہے گا آپ نے تو میرے سے اتنے فنڈ لیے ہیں, میرے سے اتنی مدد لی ہے, مجھ سے یہ لیا ہے, مجھ سے وہ لیا ہے, تو آپ ہماری بات بھی مانیں. آپ کی حمایتی ہی آپ کی فنڈ ریزنگ میں شامل ہوتی ہے. جی اپنے کارکن کرتے ہیں, اسی طرح اپنے کارکن اپنے لیول پہ کرتے ہیں. جہاں کوئی جلسہ ہوتا ہے آپس میں چندہ کر لیتے ہیں, پھر اسے پروگرام بن جاتے ہیں ہمارے. جی بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. 2000 کی دہائی میں آتے ہیں, جنرل مشرف کا دور ہے, آپ ایک MMA بناتے ہیں, متحدہ مجلس عمل. آپ کا الحاق جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتا ہے. کیا غیر فطری نہیں تھا یہ الحاق؟ کیونکہ آپ کا الحاق تو ٹریڈیشنلی جماعت اسلامی کے ساتھ ہوا نہیں. محترمہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد غیر فطری تو نہیں تھا. جی تو آپ ان کے ساتھ بھی غیر فطری نہیں, تو آپ نے سمجھا دیا تھا. نہیں, آپ نے سمجھا دیا نا مجھے, آپ نے سمجھا دیا کہ آپ کا لیفٹ پارٹیز کے ساتھ کیوں الحاق ہوتا رہا, کیونکہ آپ ایک اینٹی کولونیل, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, اور رائٹس بیسڈ پالیٹکس کے ساتھ کرتے ہیں. جماعت اسلامی تو بالکل برعکس. نہیں, وہ اصل میں جو حالات ہوتے ہیں اس کے تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے. جی دیکھیے, افغانستان کی صورتحال, پھر 9/11, اس ساری صورتحال نے امریکہ کی قیادت میں پوری مغربی دنیا کو اٹھا کے وہ صرف مذہب کے دشمن ہو گئے. لیکن جو امریکہ کے ہم نوا تھے, قطع کلامی معاف, یہاں پر جنرل مشرف اور ان کی جو تمام ایک ٹیم تھی, تو ان کا بھی تو یہی تھا مقصد اس وقت کہ MMA خیبر پختونخوا فرنٹیئر میں رہے, پاور پہ قابض رہے. اس وقت ANP کو فارغ کیا گیا, لیفٹ جماعتوں کو, باقیوں کو, قوم پرستوں کو فارغ کیا گیا, تاکہ یہ جنگ جو ہے امریکہ کے ساتھ, یہ فیسلٹی کے ساتھ لڑی جا سکے. مولانا یہ بھی تو لوگ کہہ سکتے ہیں نا. میں سر بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کچھ ذرا اس وقت کے جو حالات تھے 2000 کے بعد, 2001, پھر اس کے بعد جو پورا عشرہ گزرا, اس میں خلط مبحث ہو جاتا ہے. جی گڑبڑ کر لیتے ہیں معاملات کو. جو سیاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ایک ہماری انٹرنل پالیٹکس تھی, ایک ہماری ایکسٹرنل پالیٹکس تھی. اس پہ تاثر یہ دیا گیا ملک کے عوام کو اور سیاسی ماحول کو کہ جیسے ہم کوئی مشرف کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے ہیں, ملا ملٹری الائنس اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ آوازیں ہم پر کستے جانے لگے. وہ اس لیے کہ ہم ایک اور ترجیح پہ جنگ لڑ رہے تھے اور یہ ایک اور ترجیح پہ جنگ لڑ رہے تھے. یہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں, یہ آپ سے کہتے ہیں کہ مشرف کے خلاف لڑنا ہے, 100 میرا ساتھ دو, اور اگر نہیں دو گے تو ہم تمہیں ایسی تجزیہ کر دیں گے. ہم نے کہا نہیں, ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں. ہماری ترجیحات, اب میں جیل میں رہا ہوں نا,
مشرف کے زمانے میں تو اس زمانے میں تو ایک لیڈر بھی جیل میں نہیں تھا، اگر تھے تو وہ اسی کرپشن اور جس طرح ہوتا ہے سیاست میں کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اور مسلم لیگ کے لوگ بھی، تو ان پر چونکہ انہوں نے ہاتھ ڈال دیا تھا، وہ جیلوں میں بھی چلے گئے تھے، کچھ باہر ملک میں رہ گئے تھے، تو اس لیے ان کی جنگ جو ہے وہ انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے مشرف کے ساتھ ہو گئی۔ پھر آپ ایم ایم اے کو 2008 میں آپ کنٹینیو رکھتے، جاری و ساری رکھتے، آپ نے 2008 میں ایم ایم اے ختم کر دی، بس ہم نے ختم نہیں کیا، مشرف کا دور ختم ہوا، ہم نے ختم نہیں کیا، جنہوں نے ختم کیا میں اس کو زیر بحث ابھی نہیں لانا چاہتا۔ تو پھر مولانا پھر تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ چیزیں ہم جانتے ہیں کہ کس نے ختم کیا، کیوں ختم کیا، کیا وجہ تھی، ساری چیزیں، اور اس میں کس کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ایک وقت جس طرح آج ہم باتیں کر رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا اس میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر اپنی سوانح عمری میں لکھ دیجیے گا۔ مولانا is now a presentable, moderate leader looking for a higher and bigger role. Is that correct? صحیح ہے، میں پرائم منسٹر کا الیکشن لڑ چکا تھا، اگر پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کرتی اور اپوزیشن کا ووٹ تقسیم نہ ہوتا تو ہم کامیابی کی پوزیشن میں تھے جی۔